عالمی سطح پر نئے منظرنامے، نئے دوست دشمن بن رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر، وقت کے ساتھ سب کے مفادات بھی بدل رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب، اس میں سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا جس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو لے کر پوری دنیا میں سوچ بچار جاری ہے، اور اب ترکی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اب یہ رپورٹ جو بلومبرگ نے شائع کی فرائیڈے کو، کم از کم وہ تو یہ بتا رہی ہے، کیونکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں، سعودی عرب، پاکستان اینڈ ترکی کے۔ آپ بتائیے کس حد تک اتحاد ممکن ہے اور کتنا دیر پا ہوگا، اور کیا یہ ایک بڑے اسلامی الائنس میں بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہو تو سعودی عربیہ کیا، ترکی کیا، سارے ہی ہماری ہیلپ کریں، جی ٹھیک ہے نا، بیکاز وی آر فیسڈ ود انڈیا۔ مگر ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، یہ آپس میں بھی ان کے کافی ایشوز ہیں، لائک یو اے ای اور سے سعودی عربیہ، یمن اینڈ سعودی عربیہ، سوڈان، سومالی لینڈ اینڈ سو آن۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ میرا خیال ہے یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے ود سعودی عربیہ، یہ کسی اور کے ساتھ اس قسم کا ڈیفینس پیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آئی ڈونٹ تھنک وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ملٹری اگریمنٹس کین بی انڈر ٹیکن، اور اسی سلسلے میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بیکاز آپ نے جو سکسیس دکھایا ہے ود یور ایئر فورس اینڈ ود دی ٹیکنالوجی دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا ٹیکٹکس دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا J-17s دیٹ یو یوزڈ، تو اس سلسلے میں بہت سی انٹرسٹ ہے۔ اور اب جو باتیں یہاں چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سعودی عربیہ آذربائیجان سے 4.5 بلین کا بلاک 3 جہاز کا آرڈر کنفرم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے لیبیا کے ساتھ 4 بلین کا فائنلائز ہونے جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ 4 بلین کی۔ وہ تو رول اوور کر رہے ہیں نا قرضہ سعودی عرب، یہ تو ہو گیا سیٹھی صاحب، کہہ نہیں رہے یہ ہو گیا۔ ہاں، وہ ابھی 2 بلین کی بات ہو رہی ہے، 4 جو ہے وہ اس کی یہ بھی نہیں بات ہو رہی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ، اور یہ بھی بات چل رہی ہے عائشہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو سامان ہے یہ سعودی عربیہ کو نہ دیں، کسی اور کو دے دیں، اور ہم پیسے اس کے ہم دے دیں گے۔ اچھا، اس قسم کی بات بھی چل رہی ہے۔ تو آئی تھنک ظاہر ہے نتھنگ از فائنل، بٹ ڈیفینس منسٹر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ جی 6 ماہ کے اندر ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم اتنے ہمارے پاس آرڈرز آ رہے ہیں ڈیفینس کے، اور اتنے پیسے آ رہے ہیں اب کہ وی ول ناٹ نیڈ دی IMF۔ آئی تھنک اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مورال اپ کرنے کے لیے اٹس اے گڈ آئیڈیا، بٹ دس از ناٹ ریئلسٹک۔ یہ جو آرڈرز ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ٹرمز ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں، پھر یہ کہ کتنی ایڈوانس پیمنٹ ہونی ہے، کتنی کریڈٹ ہونی ہے، کتنا کیا ہونا ہے، پھر یہ آپ کا خیال ہے بٹن دبائیں گے اور یہ جہاز نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو 5-10 سال لگتے ہیں ٹو فلفل آرڈرز لائک دس۔ بٹ یس، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ پہلی دفعہ ڈیفینس انڈسٹری ہماری کو بوسٹ مل رہی ہے، یہاں تک کہ اب ٹرکی از انٹرسٹڈ آلسو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیں، بیکاز ہم بھی ٹرکی سے ڈرونز خرید رہے تھے، کچھ ہم خود بنا رہے ہیں، کچھ ہم ان سے لے رہے ہیں۔ تو ٹرکی از ویری ایڈوانسڈ ان ڈرونز، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں، اینڈ وی کین ڈو اے 3-way تھنگ، کہ آپ سے ہم بھی کچھ لے لیں، آپ ہم سے لے لیں، آگے سپلائی کرنا ہے کر لیں، اینڈ سو آن۔ تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو materialize, and I think we have to wait and see۔ دیکھیے، ہمیں جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ MOUs تو بڑے ہوتے ہیں جی، ہر حکومت آتی ہے اور کہتی ہے اتنے بلین کے ہم نے MOU سائن کر دیے، پتہ لگا کہ ایک MOU بھی پورا نہیں ہوتا۔ سو آئی تھنک دس از دیٹ سچویشن کہ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز فائنلائز بھی ہوتی ہے تو اس کی سٹیجز ہوگی۔ پہلی سٹیج پہ اتنا پیسے آئیں گے، پھر آپ یہ سپلائی کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ دس از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے، بٹ اٹس اے گریٹ تھنگ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ ہمیں 10 بلین کے آرڈرز آ جاتے ہیں فار آر ایئر کرافٹ اینڈ ٹریننگ ایئر کرافٹ اینڈ ادر ایئر کرافٹ، دیٹ ول بی ونڈرفل، بٹ یہ نہیں ہے کہ راتوں رات یہ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن سیٹھی صاحب، ترکی کا اس اتحاد میں شمولیت کا جو ارادہ ہے وہ اس لیے بھی حیران کر گیا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ایک اور اتحاد بننے جا رہا تھا جس پر سعودیہ خفا ہو گیا، اور ترکی اس میں پیش تھا، پھر وہ بننے سے رہ گیا۔ لیکن اب ترکی کا اس طرف آنا یہ خطے میں کس طرح کی چینجز کا سبب بنے گا، اسپیشلی اگر ہم قطر کو دیکھیں، پھر UAE کی پوزیشن کو بھی دیکھیں؟ دیکھیے، ٹرکی بھی پلیئر بننا چاہتا ہے، انٹرنیشنل پلیئر، اسپیشلی ان دی اسلامک ورلڈ۔ اسی لیے ٹرکی نے جب بات چیت ہو رہی تھی بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، تو ٹرکی نے مذاکرات کے لیے جگہ بنائی تھی استنبول میں بھی۔ تو اس لیے آئی تھنک ٹرکی ڈز وانٹ ٹو پلے اے رول۔ اب میرا خیال ہے وہ جو سچویشن تھی نا اس وقت، سعودی عربیہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ شاید OIC کے خلاف، جہاں
सऊदी अरेबिया इज द लीडर की जारादारी, जी जी, वो लीड तो वो हट के ये कोई और मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की के साथ कुछ करने जा रहे हैं। आई थिंक वो तो अब इशू ख़त्म हो चुका है। अब सिचुएशन ऐसी है कि उस वक्त तो ये पता ही नहीं था किसी को कि यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। हम तो यही समझते थे दे आर ऑल ऑन द सेम पेज, बस हमारे लिए तो दे वर ऑल ऑन द सेम पेज। मगर अब चीज़ें समझ आनी शुरू हुई है कि आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। सऊदी अरेबिया दूर हो गया थोड़ा सा अमेरिका से और थोड़ा सा खौफजदा हो गया फ्रॉम इसराइल और ट्रस्ट नहीं करता अब अमेरिका को या इसराइल को। और वेयरएज यूएई जो है बहुत करीब हो गया है इसराइल के और अमेरिका के। तो ये भी एक नया डायमेंशन शुरू हो गई है। तो आई थिंक टर्की वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट्स। तो उसमें पाकिस्तान तो वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। और मेरा ख्याल है इस वक्त अगर डिफेंस की कोई अरेंजमेंट होती है जिसमें सऊदी अरेबिया का भी फ़ायदा है और टर्की जो है वो क्लियर कट पोजीशंस लेता है, तो आई डोंट थिंक दैट सऊदीज विल नाउ हैव एनी इशू, बिकॉज वो जो इशू था वो था ओआईसी के अलहदगी, एक और कोई तंजीम, वो इशू अब नहीं रहा। नाउ सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ द पैक एज इट वर, ओआईसी, और उसके अंदर कोई दरार नहीं है। और अगर ये इत्तेहाद फैलता है, इसमें तुर्की शामिल होता है, दीगर ममालिक भी आते हैं, तो इसको लीड कौन करेगा और इसमें बाकी जो मामलात हैं वो किसके ज़ेरे निगरानी तय होंगे? अब देखिए इस्लामी नेटो बन सकेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इस्लामी नेटो शेटो नहीं बननी, बिकॉज देखिए इन सब के जो इंटरेस्ट है ना, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ दीज कंट्रीज वो अमेरिका के साथ अलाइड है, बिकॉज वो तेल का मसला है ना। तेल का मसला जो है वो तो अमेरिका के साथ और तुर्की की क्या पोजीशन है? तुर्की तो इंडिपेंडेंट है, तुर्की तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और बहुत अमेरिका पसंद भी नहीं करता। मगर तुर्की भी जो है नेटो का मेंबर है, मैं यही कह रही नेटो का मेंबर है तुर्की। तो तुर्की इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आई थिंक तुर्की वांट्स टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ पावर, और उसको पता है कि नेटो के अंदर उनकी कोई अहमियत नहीं है वो मेंबर, नेटो की भी अहमियत नहीं है और अब नेटो की तो अहमियत ख़त्म होती जा रही है दिन ब दिन। सो आई थिंक अर्दोगान जो है विल कोऑपरेट विद सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। ओके तो सेठ साहब, अरब लीग का फ्यूचर, आपने अभी ओआईसी की बात की, उनके वज़ीर ख़ारिजा का इजलास हो रहा है, उसमें सागडार साहब भी शिरकत के लिए गए हैं, तो गल्फ़ कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्यूचर आप? जी हाँ, ये लोग अभी इनको परेशानी ये हो रही है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना अभी सोमालिया के अंदर, उसका भी इशू बना हुआ है ना जी। तो आई थिंक दे आर ऑल ट्राइंग टू फाइंड वेज इन कि ये कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। मगर अब ये फैल गई है, यमन में भी अभी चल रही है, अच्छा, और अब सूडान में चली जाएगी और फिर सोमालिया में चली जाएगी। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज तो चल रहे हैं अब, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी सो इजी टू रिजॉल्व दीज। और सेठी साहब, इस इत्तेहाद में इसराइल और अमेरिका की जो इस वक्त खित्ते में अज़ाइम है, उनका कितना किरदार है, उनको कितना भांपा जा रहा है? देखिए, अमेरिका सोमालिया और सोमाली लैंड दोनों के साथ बात कर रहा है और दोनों के साथ उनके डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं और कुछ आना बातचीत चल रही है। और इसराइल जो है वो सोमालीलैंड के साथ उससे रिकग्नाइज कर लिया है। जिस मीटिंग का आपने अभी जिक्र किया, वहाँ यही तो डिस्कशन होने जा रही है कि जी ये इसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि आप एक ब्रेक अवे रेजीम जो है, रोग रेजीम, उसको आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लें, और वो भी इसराइल। मगर इशू वही बनेगा, व्हाई इज इट दैट सोमालीलैंड इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट सिट्स ऑन द रेड सी, और वो रेड सी जो है दैट इज द एंट्रेंस, वो जो एक छोटी सी जगह है जहाँ चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट है,